اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ بیت المعمور کیا ہے اور یہ کہاں واقع ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل نیو سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بیت المعمور 7ویں آسمان پر بنا اللہ تعالیٰ کا ایسا گھر ہے جہاں صبح و شام 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں رہنے والی ہر مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر خانہ کعبہ موجود ہے اور روئے زمین پر رہنے والی ہر مخلوق خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی ہے، اور ہر مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا ہے، اسی طرح آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مقدس گھر بنایا جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، جو کہ فرشتوں کی عبادت کے لیے مقرر ہے۔ جب اس کائنات کے اندر انسانوں کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اس وقت اس کائنات میں صرف 2 مخلوقات موجود تھیں، ایک جنات اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے۔ اس وقت یہ دونوں مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے۔ فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ایک مقدس گھر بنایا جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ بیت المعمور کی شکل و صورت خانہ کعبہ جیسی ہے، جس طرح اس روئے زمین پر لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح آسمانوں پر بیت المعمور کے گرد 70,000 فرشتے صبح کے وقت اور 70,000 فرشتے شام کے وقت طواف کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جو 70,000 فرشتے صبح کو بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور جو 70,000 فرشتے شام کو بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، دوبارہ ان فرشتوں کی کبھی باری نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بیت المعمور میں جتنے بھی فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، ان تمام فرشتوں کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ بیت المعمور کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، اور بیت المعمور کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں بھی موجود ہے، اور بیت المعمور کا ذکر معراج شریف کی حدیث میں بھی ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات 7ویں آسمان پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المعمور کو دیکھا تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح زمین پر اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر خانہ کعبہ ہے، اسی طرح آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر بیت المعمور ہے، جہاں 70,000 فرشتے صبح کے وقت اور 70,000 فرشتے شام کو اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ اس گھر کا طواف کر لیتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بیت المعمور کے اندر کچھ فرشتے قیام کی حالت میں موجود تھے جو اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اور کچھ رکوع کی حالت میں تھے، اور کچھ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کی حالت میں موجود تھے، اور کچھ قعدہ کی حالت میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ فرشتے نماز ادا کر رہے ہیں، اور ان میں سے جو فرشتہ جس حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے قیامت تک اسی حالت میں موجود رہے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتوں کی یہ عبادت بہت پسند آئی۔ پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل ہوا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی خوبصورت تحفہ عطا کیا، اور وہ تحفہ 50 نمازوں کا تھا، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 نمازیں رہ گئی۔ 5 نمازوں کے تحفے میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام فرشتوں کی عبادات کو شامل فرما دیا جو عبادات
फरिश्ते बैतुल मामूर में कर रहे थे और जो अल्लाह ताला के महबूब को बहुत ज्यादा पसंद आई। तो लिहाजा जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम क़याम भी करते हैं और अल्लाह की बारगाह में रुकू भी करते हैं और अल्लाह ताला के हुजूर सजदा भी करते हैं और अल्लाह ताला के हुजूर कादा भी करते हैं। इस तरह हम एक ही नमाज में फरिश्तों की तमाम तर इबादत को कर रहे होते हैं और एक ही नमाज के अंदर अल्लाह ताला अपने तमाम तर फरिश्तों की इबादत का सवाब हमें अता फरमा देता है। और अब रही ये बात कि बैतुल मामूर का मुअज्जिन और इमाम कौन है, तो इस बारे में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, बैतुल मामूर के मुअज्जिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं और बैतुल मामूर के इमाम हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम हैं, जो तमाम फरिश्तों की इमामत करवाते हैं और इनको बैतुल मामूर में नमाज पढ़ाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए और हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए। आमीन।